Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School. We once again would like to thank you, sir, for gracing this occasion with your presence. I would like to request sir to address our parents. His words of wisdom are really important for us, and we are glad to have sir who is in front of us in spite of his very, very busy schedule, and inshallah he will speak to you inshallah. Assalamu alaikum once again. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحميد وفرقان المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال. آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پیش کی ہے اور ایک حدیث پاک پیش کی ہے اور ایک شعر کرنے جا رہا ہوں علم کے متعلق. جہاں تک دیکھتے جاؤ تعلیم کی فرما روائی ہے. فرما روائی بولتے ہیں حکومت کو. جہاں تک دیکھتے جاؤ تعلیم کی فرما روائی ہے. جو سچ پوچھو تو نیچے علم ہے اوپر خدائی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ ترین چیز ہے، اعلیٰ ترین چیز علم اللہ کے پاس، کیونکہ جو سب سے پہلی چیز اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی وہ ہے علم. نام پہلا لیسن جو آدم علیہ السلام کو ملا، جس علم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر اور تمام مخلوق پر اونچا کر دکھایا، سارے فرشتوں پر اونچا کر دکھایا، وہ تھا علم. وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. میں چند باتیں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں علم کے متعلق کہ علم کس کو ملتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ علم کس کو ملتا ہے، کیوں کر ملتا ہے اور کس طرح ملتا ہے. اب آپ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم ہے، اللہ رسول کا جو علم ہے اور ساری کائنات کا جو علم ہے، اس کے بعد وہ تمام بہت ہی رسپیکٹیبل چیزیں ہیں. اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے اگر آپ قرآن شریف کا رکھنا چاہ رہے ہوں تو کیا اس کو آپ کسی گندی چیز پہ رکھیں گے؟ آل آف یو پلیز آنسر می. ہرگز نہیں. بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ صاف سے صاف، عمدہ سے عمدہ جگہ، بہترین جگہ پہ اس کو رکھیں گے. ہم کو جو علم نہیں آ رہا ہے اس کی چند وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے بولنا چاہ رہا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں گندی ہیں اور ہمارا دماغ گندا ہے. آپ دیکھیے کسی مسلمان بستی میں چل پھر کر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گندی سے گندی گالی اگر کسی قوم کی زبان پر ہے تو وہ مسلمان ہیں. اس زبان پر قرآن چڑھ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ گندی ہے، ناپاک ہے. اور ہمارے ذہن گندے ہو گئے ہیں ڈرٹی پروگرامز دیکھ دیکھ کر. ہم نے اپنے بچوں کو میڈیا کے حوالے کر دیا ہے. مائیں کاہل ہو گئی ہیں. جب کبھی بچہ ضد کرتا ہے یا روتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں ٹیلی فون تھما دیتے ہیں، لو بیٹا یہ مجھ سے اچھا ہے. اور پھر آپ اس بچے کو ٹی وی کلچر میں شامل کر دیتے ہیں.
ایک وجہ پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پہلے اپنے آپ کا سدھار کرو، اس کے بعد پھر دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرو. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تو ہم تو جتنے بھی خراب ہیں سو ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بن جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، آسانی نہیں ہے اس میں. اگر ہم بچوں کو سدھارنا چاہ رہے ہوں، اگر ہم بچوں کو سدھارنا چاہ رہے ہوں تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو نمونہ بنائیں. اگر آپ یہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ کامن سی بات ہے کہ ہر ایروپلین میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اناؤنسر اناؤنس کرتی ہے کہ اگر ہوا کی کمی ہو جائے تو اوپر سے جو ہے کچھ چیزیں چھوٹیں گے، وہ اپنے آپ کو لگا لو. پہلے خود اپنے آپ کو لگاؤ، پھر بعد میں بچوں کو بتاؤ. کیوں کہ اگر آپ زندہ نہیں ہیں تو بچہ کیسا بچے گا؟ تو جو ملاح کشتی چلانے والا ہے وہ خود بگڑا ہوا ہے، بھلا پھر کشتی والوں میں سدھار کیسے آئے گا؟ تو یہ ہم کو ایک بات دیکھنے کا ہے. دوسری بات جو صادق کہہ چکے ہیں الحمدللہ کہ اگر آپ بچوں کو سدھارنا چاہ رہے ہیں تو ایک آپ کو نصیحت کرتا ہوں میں، یاد رکھیے اس کے بغیر نہ بچے آپ کے سدھر سکتے اور نہ ہی وہ اونچائیوں پہ پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ ان کو ادب نہ سکھایا جائے. ماں باپ پر لازم ہے کہ ان کے بچوں کے اساتذہ کا دل و جان سے ادب کریں. ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ ان کے بچوں کے استادوں کا تہہ دل سے ادب کریں. اور ادب وہ چیز ہے جو سامنے بھی ہو اور غیبانہ بھی ہو. ہماری عام جو گفتگو ہوتی ہے، اگر کوئی منسٹر سامنے ہو ہمارے تو بڑے ہی ادب سے بڑے ہی گگیا کے بات کرتے ہیں، اور اگر منسٹر سامنے نہ ہو یا ڈاکٹر سامنے نہ ہو، ارے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا میں، انہیں ایسا بولا، ایسا کرا، فلانا فلانا. ہم دو رخی ہیں، سامنے ایک رخ اور پیچھے ایک رخ. یہ رخ کو ہم بدل دیں کم سے کم تعلیم کے لیے. میں نے ایک بڑے فلاسفر سے پوچھا، شاید ان کو بہت سارے لوگ حیدرآباد میں جانتے ہوں گے، ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب، ہسٹری کے ماہر جو انگلینڈ کو بعد میں چلے گئے. جب وہ ہسٹری کہا کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سامنے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے، اتنی شاندار طریقے سے بولتے تھے. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اتنا علم آپ کو کہاں سے آیا؟ تو بولے کہ آپ کو حیرانی ہوگی، اتنا سارا علم اللہ نے مجھے صرف ادب سے دیا ہے. میں اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہوں، میں اپنے استادوں کا ادب کرتا ہوں، میں اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہوں. اور جتنی ادب کی تعلیم ہم کو اسلام نے دی ہے، شاید اور کوئی ریلیجن دنیا میں ہوگا جو اس نے اتنی تعلیم دی ہو ادب کی. آپ یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کو ٹی وی کلچر کے حوالے مت کیجیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ موٹار اسکلس کس کو کہتے ہیں؟ فائن موٹار اسکلس اینڈ گراس موٹار اسکلس. آئی ایم آسکنگ دا پیرنٹس if anybody can answer me this question. Answer please, anybody raise your hand. Gross motor skills and fine motor skills. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میری ماں نے مجھے گراس موٹر اسکلس کی ٹریننگ دی ہے، وہاں سے میری کامیابی شروع ہوئی. جب میں چھوٹا تھا میرے سے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام لیتے تھے، جھاڑو دینے لگاتے تھے، بستر گھڑی کرنے لگاتے تھے، اور وہ اتنے بیمار تھے کہ بیڈ سے اٹھ نہیں سکتے تھے. اس کے باوجود ہم کو بولتے تھے کہ جا کے چھوٹے چھوٹے پتھر چن کے لے کے آؤ. ہم لاتے تو اپنے پاس رکھ لیتے، اپنے پلنگ کے قریب ہم کو سلاتے اور ایک آواز دیتے، حامد آئی مسٹ گیٹ اپ امیڈیٹلی. اگر نہیں اٹھا تو پھر وہ ککریاں پھینک کے مار کے اڑاتے تھے ان کو، کیونکہ وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھے، بیڈ ریڈن ہو گئے تھے پورے. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے موٹار اسکلس سکھائیں، گراس موٹار اسکلس. اس کی وجہ سے بہترین مسلز ڈیولپ ہوتے ہیں. لیکن اگر ان اسکلس کو آپ دوسری چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں تو آپ بیکار آدمی بن جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کے تعلق سے بہت بڑا لیسن ہے یہ. میں آپ لوگوں سے مل کے بات کروں گا اور انشاءاللہ اللہ مجھے پاسبل کیا تو تمام اسٹاف کو اس کے بارے میں ٹریننگ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب رہا اور کئی باتیں کہنے کی، لیکن میں یہاں رک رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے لسٹ آف دا پروگرام از ویٹنگ. تو میں اور اس میں نہیں چاہ رہا ہوں. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دا کاسٹیومز اینڈ سینری وے مارولس. آپ کو دکھنے میں کاسٹیومز پہ کتنی محنت ہوتی ہے وہ تو کرنے والا ہی جانے، سینری پہ کتنی محنت ہوتی ہے وہ تو کرنے والا ہی جانے. تو ماشاءاللہ اور بہت اچھے انٹرسٹنگ پروگرام رہے.
اور مجھے سب سے زیادہ جو متاثر کیا پروگرام وہ تھا قراءت کلام پاک، جو ہم میں چھوٹ گئی ہے. ہم لوگ گانوں کے ٹیون میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں جو کہ حرام ہے پڑھنا اس طرح سے. تو اس پہ ہم کو اور توجہ کرنا چاہیے. دوسرا پروگرام نعتوں کا جو ہوا، میں نے ابھی ایڈوائس کی ہے ان لوگوں کو کہ نعتوں کے لیے اور سانگس کے لیے ایک سنگنگ گروپ ہم کو قائم کرنا ہے. انشاءاللہ ہم قائم کریں گے 10 سال. تو اس میں پراپر ٹریننگ ہونا چاہیے ان کو. اور ماشاءاللہ سے جو تیسرا پروگرام مجھے امپریس کیا وہ تھا ابھی کا جو پروگرام تھا. کافی اس میں اسکلز تھے، بڑا ہی امیزنگ تھا اور بچوں نے بہت ہی اعلیٰ طریقے سے پرفارم کیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرے پروگرام اچھے نہیں تھے، ٹھیک ہے. تمام ہی پروگرام بہت ہی کوشش ہے. ہم تمام مینجمنٹ کو جو ہے کانگریچولیشن بدھائی دیتا ہوں جنہوں نے اس میں محنت کر کے اپنے جان جگر کو لٹا دیا. بعض مرتبہ آج کل مجھے سلمان میں اور صادق میں میں اپنے آپ کو دیکھا ہوں. صادق ماشاء اللہ تم جتنا جاگے ہو، جتنی محنت کی ہو اور تم لوگ جتنا بھی ایفرٹس کر رہے ہو، ماشاءاللہ اس کا بدلہ تو صرف اللہ ہی دینے والا ہے. یہ انسانوں کے پیرنٹ سے بس نہیں ہے. اللہ تم کو ضرور دے گا اور میں اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں دیکھوں گا کہ تم نوازے جا رہے ہو تم سب لوگ. اور بعد میں تمام فرما بردار اسٹاف کو میں بدائی دیتا ہوں. تمام یو آر آل پریزیبل، یو آر آل اڈوریبل. بہت ہی آپ لوگوں نے محنت کی ہے. مجھے معلوم ہے کیونکہ میں پروگرامس تیار کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ایک پروگرام کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے پاپڑ بیلنا، روٹی آسان ہے. تو بہرحال میں نے ارادہ کیا ہے اور میں نے تہیہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی. I have determined that I will visit the schools inshallah this time and I'll try to train the staff and I'll train all you people inshallah. If possible, I'll take the training classes for the parents. We are the only people in the world who train the parents how to do parenting properly. تو انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے وقت عطا فرمائے اور بہترین صحت میں رکھے تاکہ میں آؤں اور کام کروں. میں اور میرے ساری اولاد ایجوکیشن میں الحمدللہ، ماشاءاللہ. اور وہ اسٹوڈنٹس جو میری اولاد جیسا بیہیویئر کر رہے ہیں وہ بھی میری اولاد میں شامل ہیں، جن میں صادق اور سلمان اور ان کے سارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تم سب سے اور کام لے اور اللہ پیرنٹس کو ہدایت دے کہ غیبانہ بچوں کے سامنے بے حد ادب سے بات کریں. اگر کوئی بچہ شکایت کرے ٹیچر کی تو چھڑی لے کے 4-5 اس کو جب کا جب لگا دیں. یاد رکھیے میرے بچے میرے اسکول میں پڑھے ہیں تو میرا ایک بیٹا جو سب کا عزیز تھا اور لوگ اس کو بہت چاہتے تھے اور میں منع کرتا تھا. میں بولتا تھا میرے بچے کو، ٹیچرس بولتا تھا میرے بچوں کو ہاتھ مت لگاؤ. کیوں کہ اگر تم اس کو پیمپرنگ کریں گے تو یہ برباد ہو جائے گا. ٹیچرس ایک بات کی نافرمانی کی جس کا ان کو بدلہ تبھی ملا. وہ بچہ کسی دن ٹیچر غصے میں آئے تو جواب دیا کہ کیا سمجھ کے غصے میں آئے میرے کو، میرے ڈیڈ سے بول کے تم کو نکلوا دوں گا. یہ میسج میرے کان میں پہنچی تو میں بولا اچھا یہ بات ہے. کئی ہزار اسٹوڈنٹس میں سب جمع کیا، اسمبلی لگایا اور وہ ٹیچر کو بلا کے میں بولا کہ آپ سے کیا بولے تھے. وہ ڈر تھے بولنے کے لیے، ان کو بلا نہیں معلوم تھا کیونکہ معلوم تھا کہ اس کی آج شامت ہونے والی ہے. تو میں بولا یہ چھڑی لیجیے اور شفا شیپ اس کو لگائیے. تو چھڑی لے کے شفا شیپ نہیں لگا سکے انہوں، تو میں نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لی اور بری طرح سے اس کو پیٹا. وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی ہمارے فیملی کا کوئی بچہ ٹیچر سے بڑھ چڑھ کے بات نہیں کیا الحمدللہ. ایک اپنا اور واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. میں چھوٹا سا تھا، کھڑا ہوا تھا، ہمارے ایک عربی کے مولوی صاحب ان کے ہاتھ میں حسیر تھی، اس سے کھٹ بول کے مجھے مارے تو میری کمر میں لچک آ گئی. بہت دن تک میں چل نہیں سکا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم مارے کیوں میرے کو، میں تو کچھ قصور نہیں کیا تھا. ہم لوگ بڑے ہی اچھے بچے رہے بچپنے میں. لیکن مجھے نہ کبھی میں سوال کیا. اور جب وہ بڑے ہو گئے میں بھی بڑا ہو گیا تو وہ سائیکل پہ جاتے تھے اور میں کار میں جاتا تھا تو کار روک کر ہمیشہ ان کے پاؤں چھوا کرتا تھا. آج جو کچھ بھی میں ہوں وہ میرے بابا کی خدمت کی. ہم لوگ استادوں کو بڑا بلند مقام دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عوام اور بچوں کی بڑی خدمت کی ہم اسکولوں میں. آج نمونے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی بچے ماشاءاللہ کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں. ہزاروں بچے، لاکھوں بچے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور مجھ سے ابھی بھی ٹچ میں ہیں. اور یاد رکھو کہ شاگرد کتنے بھی بڑے ہو جاؤ استاد کی ضرورت ہر عمر میں ہوتی ہے انشاءاللہ. صادق اور سلمان کو میں بہترین ٹریننگ دے ڈالا ہوں اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیا چینج اس کے بعد اسکول میں آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آخر میں اللہ سے دعا ہے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. پروردگار
آج ہم سب کی گیدرنگ کو قبول فرما لیجیے یا اللہ. آمین. اللہ اس محفل کو ذکر کی محفل بنائیے پروردگار, آمین. اور ہماری محفلوں میں سے میوزک کو نکال دیجیے. آمین. آج سب سے بدترین چیز مجھے جو نظر آئی ہے اس محفل میں یا اللہ وہ میوزک ہے. اللہ ان بچوں کو معاف فرمائیے پروردگار, ان پیرنٹس کو معاف فرمائیے اللہ کہ یہ میوزک سنیں اور کوئی احتجاج نہیں کیا, یہ میوزک لگائے ان کو خبر نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا اللہ جب ہم محنت سے کام کرتے ہیں تو شیطانوں کے گروپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم کو برباد کر دیں. اے اللہ ان تمام پیرنٹس کو اور ان تمام بچوں کو یا اللہ شیطان کے شر سے بچائیے یا اللہ, نفس امارہ کے شر سے بچائیے پروردگار. اللہ یہ لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں ان میں ان کو راہ راست دکھائیے پروردگار, اور اللہ ان کو آسمانوں پہ اڑائیے اور لے جائیے میرے پروردگار. یا اللہ بہترین ٹیکنالوجی ان بچوں کو عطا فرمائیے, اور بہترین ان کو یعنی دین جو ہے وہ جدا نہیں ہے, دین کے ساتھ اللہ ان کو دنیا کی ٹیکنالوجی عطا فرمائیے, اور ان کو ان تمام سے اللہ ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے پروردگار, اور اللہ ہم کو بار بار ملنے کی توفیق عطا فرمائیے. بحق سید الابرار اجب دعوتنا واحل مشکلاتنا, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. میں اور ٹھہرتا تھا لیکن مجھے بہت ساری چیزیں دیکھنے کا ہے, بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. پروگرام تو بڑی انٹرسٹنگ ہے, جانا دل نہیں چاہ رہا ہے. I have to do so many things. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. Thank you so much, sir.